اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا زبردست عمل ہے۔ سنو میرے بھائیو، اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک شخص باغ والا، اس کا باغ ہے مدینے میں، اور اس کے باغ کے کنارے ایک درخت ہے جو ٹیڑھا ہے، جھکا ہوا ہے۔ اس کی شاخیں ایک فقیر کے گھر میں، ایک عیالدار کے گھر میں ہیں، اور جب وہ وہاں سے کھجور اتارتا ہے تو کھجور کے کچھ دانے اس فقیر کے گھر میں گر جاتے ہیں۔ دانے وہاں گرتے ہیں تو فقیر کے بچے ان دانوں کو جب چنتے ہیں بھوک کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے، تو یہ بھاگ کے ان کے ہاتھوں سے دانے چھین لیتا ہے۔ اگر کوئی بچہ جلدی میں کھجور کا دانہ منہ میں ڈالتا ہے تو یہ حلق میں انگلی ڈال کے اس کو نکال لیتا ہے واپس۔ یہ فقیر اللہ کے نبی کی دربار میں شکایت لے کے آیا، یا رسول اللہ، غریب ہوں، فقیر ہوں، محتاج ہوں، بال بچے بہت زیادہ ہیں، مزدوری اتنی ہوتی نہیں، بچوں کا خرچہ نہیں پورا ہوتا، یہ میرا پڑوسی صاحب حیثیت ہے، بڑا مالدار ہے، ایک کھجور کے درخت کی چند شاخیں وہ میرے گھر میں جھکی ہوئی ہیں، ان سے گرنے والی کھجور بھی میرے بچوں کو نہیں اٹھانے دیتا، وہ کسی کے منہ میں ہو تو حلق سے انگلی ڈال کے نکال لیتا ہے۔ یا رسول اللہ، میرا انتظام فرمائیے، میرا انتظام فرمائیے۔ میرے نبی کی تعلیم تھی نا کہ اس منبر و مصلی یہ مرکز ہے مسلمانوں کا، اور مسلمانوں کا جو مرکز ہے اس کا کام ہے، حکومت کا کام ہے عام عوام کی پریشانیوں کو دور کرنا، ضرورتوں کو پورا کرنا، مسلمانوں کی کفالت کرنا، یہ مسلمانوں کی امام کی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں، جب تک امامت صغرا بھی امامت کبریٰ والوں کے پاس رہی، یہ مصلی، منبر و محراب یہ امامت کبریٰ ہے، اور یہ تمہارے ایم پی ایز، ایم این ایز اور منسٹر، اور پھر اوپر پی ایم اور سی ایم اور ڈی ایم، یہ امامت صغرا ہے، یہ چھوٹی امامت ہے، یہ بڑی امامت ہے۔ میرے نبی نے دونوں کو جمع کیا تھا، میرا نبی قاضی القضات بھی تھا، میرا نبی رئیس الادارہ بھی تھا، میرا نبی امام و خطیب بھی تھا، اور میرا نبی ریاست کا رئیس اور صدر بھی تھا، میرا نبی فیصلے بھی کرتا تھا، نماز بھی پڑھاتا تھا، جنازے بھی پڑھاتا تھا، حکومت بھی کرتا تھا، اور سپہ سالاری بھی کیا کرتا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ اس زمانے کے وزیر اعظم کی بات ہو رہی ہے، اس زمانے کے ریاست کے سربراہ کی بات ہو رہی ہے۔ وہ جب فریاد لے کے آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم اس باغ والے کے پاس تشریف لے گئے۔ اسے کہا، میاں تمہارے باغ کے بالکل کونے میں ایک درخت ہے جو جھکا ہوا ہے ایک فقیر کے گھر میں۔ کہ جی یا رسول اللہ، میرا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ مجھے دے دو، مجھ سے اس کے بدلے میں جنت کا درخت لے دو۔ وہ کھجور کا درخت مجھے دے دو، اس کے بدلے میں جنت کا ایک درخت مجھ سے لے دو۔ اس نے کہا، دیتا ہوں یا رسول اللہ، لیکن اس درخت کا پھل مجھے بڑا پسند ہے۔ وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا، جب دل میں چور ہو تو پھر بہانے ہزار ہوتے ہیں، جب دینے کا ارادہ نہ ہو تو سامنے پاک پیغمبر کیوں نہ ہو اعلان کرنے والا۔ ہم مولوی ہیں، ہمیں کام سیدھے سادے دور کے زمانے کے بگڑے ہوئے معاشرے کے، اور خود بھی عمل میں کمزور، علم میں کمزور، ناتواں۔ اگر ہماری اپیل پہ کوئی نہیں توجہ دیتا تو جس نے نہیں دینا ہوتا وہ پیغمبر کی اپیل پہ کہاں دیتا ہے، اور جس کے نصیب میں نہیں ہوتا، جس کے سالبہ، کبھی میں تمہیں سالبہ کے بارے میں بتاؤں گا، اور جس کے نصیب میں دینا نہیں ہوتا، اللہ نہیں لیتا ہے، نہیں دلواتا ہے اس سے۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے اپنے باغ میں اس کے کھجور کے پھل بڑے پسند ہیں، ایسا بہترین پھل تو کسی اور درخت کا نہیں۔ اللہ کے نبی خاموش ہو گئے، تشریف لے گئے واپس۔
ایک صحابی جو یہ سارا مہاجرہ دیکھ رہا تھا، سارا معاملہ دیکھ رہا تھا، اس نے جا کے کہا یا رسول اللہ، اگر وہ درخت میرا ہو جائے اور میں آپ کو دے دوں، کیا آپ مجھے جنت کا درخت دیں گے؟ آپ ضمانت لیتے ہیں کہ وہ درخت میرا ہو جائے اور میں آپ کو دے دوں، آپ میرے ساتھ بھی وہی سودا فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اب یہ صحابی اٹھ کے واپس اسی باغ والے کے پاس اس سے آ کے گپ شپ کی، تو جیسے گپ شپ شروع کی تو گپ شپ کے شروع میں اس آدمی نے خود ہی کہہ دیا، اس نے خود ہی کہا، اس نے کہا اللہ کے نبی تشریف لائے تھے اور اس درخت کے بارے میں مجھ سے سودا کیا، مجھے دے دو، جنت کا درخت لے لو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اس کا پھل بڑا پسند ہے، تو اللہ کے نبی خاموش ہو گئے، تشریف لے گئے۔ تو صحابی کہنے لگے ابھی بیچتے ہو؟ تم نے بیچنا ہے؟ اب ذرا انسان کی سوچ دیکھو، اللہ کا نبی جس کے دل پہ وحی آ رہی، جس کی زبان پہ قرآن بول رہا، لیکن ظاہری نقصان تھا، ظاہری نقصان۔ انسان ہے نا، انسان تو بڑا ہی جلد باز بھی ہے اور بہت زیادہ لالچی بھی ہے اپنی خلقت کے اعتبار سے۔ تو دیکھا اب بیچنا ہے، کب بیچوں گا ضرور، لیکن اگر کوئی میری مرضی کی قیمت دے تو تب، اگر میری مرضی کی قیمت دے تو تب۔ کیا قیمت ہے آپ کی مرضی کی؟ کہ میری مرضی کی قیمت ہے کہ کوئی مجھے اس ایک درخت کے بدلے 40 درخت کھجوروں کے جن کے تنے بڑے ہوں، موٹے ہوں، لمبے ہوں، پھل خوب ہو، وہ دے تو ابھی بھی دے دوں گا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد وہ صحابی کہنے لگے اچھا میں آپ سے وہ درخت 40 درختوں کے بدلے خریدتا ہوں۔ نے کہا اچھا پکی بات ہے؟ جی گواہ بناؤ۔ 2-4 لوگ جمع کیے، گواہی ہو گئی، سودا ہوا۔ تو وہ کہنے لگا بھائی مجلس کے اخیر تک مجھے اختیار ہے۔ تو یہ صحابی فرمانے لگے میاں میں پاگل تھوڑا ہی ہوں، تیرا ایک درخت ہے وہ ہے بھی ٹیڑھا، وہ میں 40 کے بدلے لے رہا ہوں، پاگل تھوڑا ہی نہیں لیتا۔ جب انہوں نے کہا نہیں لے تو وہ ایک دم کھڑا ہو گیا، نہیں نہیں میں نے دیا، آپ لے لیں۔ وہ صحابی خوشی خوشی اللہ کے نبی کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ وہ درخت میرا ہو گیا، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، قبول فرمائیے، مجھے بدلے میں جنت کا درخت دے دیجئے۔ اللہ کے نبی نے قبول فرمایا۔ پاک پیغمبر دوڑا دوڑا اس فقیر کے گھر میں اور آپ نے آگے فرمایا چل چل آج سے تیرا فقر ختم، تو اس درخت کا مالک ہے، تو کھا بھی، اپنے بچوں کو کھلا بھی، تو فروخت بھی کر، اپنی معیشت کو درست کر۔ یہ پاک پیغمبر ہے، یہ اس کی تعلیمات ہیں، اور یہ صلہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا۔ قرآن مجید میں اللہ ایک اور قوم کا قصہ سناتا ہے، اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ۔ مکہ والوں نے اللہ کے نبی کو ستایا، پریشان کیا، شعب ابی طالب میں محصور کیا۔ تو اللہ کے نبی نے بد دعا کی، یا اللہ ان کو ایسے پکڑ جیسے یوسف علیہ السلام کی قوم کو قحط میں پکڑا۔ تو قحط آیا، پھر مکے والوں کی انتڑیاں بھی بولنے لگی، پھر حلال و حرام کی تمیز ختم ہوئی، پھر جائز ناجائز کی تمیز ختم ہوئی۔ تو اللہ مثال دے رہے ہیں جیسے ان کو آزمایا۔ ایک باغ والا بابا تھا بزرگ، یہ یمن کے آگے صنعا کی ایک بستی ہے، اور وہاں ایک بزرگوں نے باغ لگایا تھا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور ہمارے پیغمبر کے آنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اس باغ کا نام تھا سروان نامی باغ تھا، اور ان بزرگوں کی عادت یہ تھی کہ جس دن فصل کاٹتے تھے تو شہر کے سارے فقراء جمع ہو جاتے، درختوں کے نیچے چادر بچھاتے تھے، جیسے اب بھی بچھتی ہے، جب اوپر سے پھل اتار رہے ہوں تو نیچے چادر بچھتی ہے، تو جو پھل چادر پہ گرا وہ کہتے تھے میرا ہے، جو پھل چادر سے باہر گرا وہ فقراء کا ہے۔
اور جب فصل کٹ رہی ہوتی کھیتوں میں تو جو درانتی سے بچ جاتا، جو فصل کھڑی، جو پودے کھڑے رہ جاتے، یہ سب فقراء کا ہے۔ اور جتنے لوگ آئے ہوتے کسی کو بھی خالی واپس نہیں کیا کرتے تھے، اپنی بوریوں سے بھی لپیں بھر بھر کے، جھولیاں بھر بھر کے فقراء غرباء کو دیا کرتے تھے۔ اب یہ بابا جی فوت ہو گئے، ان کے پیچھے 3 بیٹے ہیں۔ اب وہ بیٹے گھر میں مشورہ کر رہے ہیں، بھائی ہم سب کی شادیاں ہو گئی ہے، پہلے تو ہم 3 بھائی تھے، مسئلہ کوئی نہیں تھا، ابا وہاں آدھا تقسیم کر دیتے تھے، آدھا گھر لے کے آتے تھے، پھر بھی نظام زندگی چلتا تھا۔ اب بڑا مسئلہ ہو گیا، اب ہماری شادیاں، بال بچے بہت زیادہ ہو گئے، تو ابا والا طریقہ صحیح نہیں ہے، جو وہاں لٹاتے ہیں وہ بھی گھر لے کے آئیں گے، پہلے خود کھائیں گے، بعد میں بار والوں کو دیں گے۔ اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اب وہ درمیان والا جو لڑکا ہے، جب مشورہ ہو رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے، بھائی بات سنو، اللہ کا نام لو، اللہ کے امر کی مخالفت نہ کرو، ابا کے طریقے کو تبدیل نہ کرو، سارا ہی ضائع ہو جائے گا، سارا ہی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ خیر 2 بھائی، ایک بڑا ایک سب سے چھوٹا، ان کا زور چل گیا۔ اب انہوں نے کہا ہم راتوں رات سفر کریں گے، باغ میں جائیں گے، راتوں رات شہر کو پہنچیں گے تو سارا پھل اتار لیں گے، وہ بڑے آرام سے چلے آئیں گے، فقیر تو دن چڑھے آئیں گے، غریبان کو دپ رہتی ہے، اب تو کوئی خبر نہیں، ممبرا گلی ابھرتا عرصی برا کچھ کڑی ختم کڑی۔ یہ حضرات جب شہر کو اٹھ کے نکلیں تو اللہ کا امر رات کو آیا۔ قرآن کہتا ہے فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، رات کو ایک سیلاب اور طوفان آیا، اس نے سارے باغ کو، پوری کھیتی کو اور درختوں کو جیسے جلی ہوئی راکھ ہوتی ہے، سریم، وہ راکھ جو جل کے کالی ہو جائے۔ اب وہ صبح سویرے جب وہاں پہنچے، آہستہ آہستہ قدموں سے چل رہے ہیں کہ کسی کو ہمارے پاؤں کی چاپ بھی سنائی نہ دے۔ وہاں پہنچے تو دیکھے اِنَّا لَضَالُّونَ، بھائی ہم تو بھول گئے، بھٹک گئے، راستے سے بھٹک گئے، یہ تو وہ راستہ ہی نہیں، ہمارا باغ تو یہاں ہے ہی کوئی نہیں۔ نہیں، بل نحن محرومون، اللہ نے تمہیں محروم کر دیا ہے، اللہ نے چھین لیا۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، چھوٹے نے کہا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، میں نے تمہیں اللہ کا نام کیوں نہیں لیتے ہو ظالموں؟ کہنا لضالون، قالوا سبحان ربنا انا لضالون، کہتے ہائے اللہ ہم بڑے ظالم ہو گئے، ہم نے آپ کی نافرمانی کی۔ پھر کہنے لگے قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، ہم نے سرکشی کی، اللہ نے نعمت چھین لی، اور سرکشی کے بعد بھی توبہ تائب ہوئے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح السنہ میں لکھا ہے کہ انہوں نے توبہ کی، اور توبہ کے بعد اللہ سے سوال کیا، خدایا ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہمارے گھر بار ہیں، ہم کہاں سے کھائیں گے پیئیں گے، نافرمانی کی تو معاف فرما دے، تو معاف فرما دے۔ اللہ نے ایسا معاف فرمایا، ایسا باغ عطا فرمایا کہ جس کے انگور کا ایک خوشہ، انگور کے جو گچھے لگتے ہیں نا، ایک گچھا اتنا بڑا ہوتا تھا کہ وہ خچر کے اوپر لاد کے لے جاتے تھے، ایک خوش۔ بغوی نے لکھا ہے، اور بغوی بہت بڑا آدمی ہے، محدث اور مفسر، قرآن کی تفسیر کا بھی بڑا عالم، علم حدیث کا بھی بڑا عالم، شرح السنہ ان کی کتاب ہے، اور بہت زبردست بڑی تفصیلی اور بڑی معتمد قسم کی کتاب ہے علم حدیث کے اندر۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایک بات تو یہ ہو گئی کہ خدا کا تقوی ہو، اللہ کی ذات کا خوف اور خشیت ہو، اللہ کی ذات کا استحضار ہو، اور دوسری صفت ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے نام پہ خرچ کرنا۔ یہ 2 کام کر لیے، تیسرا کام تزکیہ، قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاہا، قرآن کہتا ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کیا رذیلتوں سے، گندگیوں سے، غلاظتوں سے، خباثتوں سے،
نجاستوں سے، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا اور اس میں طہارت کو بھرا، وہ کامیاب ہوا۔ تزکیہ نفس، دیکھو میں نے صبح درس میں بھی کہا، اللہ کے فضل و کرم سے درس ہو رہا ہے اور رات کو حدیث شریف کا اللہ توفیق عطا فرماتے ہیں، فجر میں تفسیر کا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ بڑا ہے، اللہ کا کلام بڑا ہے۔ جو سوئے ہیں تو سوئے ہیں، جو بیٹھے رہتے ہیں دو زانو ہو کے، اللہ ان کو برکتیں بھی عطا فرماتے ہیں، اللہ فضل بھی عطا فرماتے ہیں، اللہ علم بھی عطا فرماتے ہیں، اللہ حلم بھی عطا فرماتے ہیں۔ درس ہوتا ہے، ہم اپنی کمائیگی کے باوجود اللہ رب العزت کے قرآن کو مسلمان کے سامنے کھول کے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب مسلمان بیغم سویا ہوتا ہے، ہمارے یہاں کہتے ہیں جو جاگدین یا کٹیاں تھے ستیریاں تھے کٹے، جو سوئے رہتے تو پھر ان کا یہی حال ہوگا۔ قرآن تو بہرحال پڑھا جا رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو قرآن کو آگے رکھے گا وہ کھینچ کے جنت لے جائے گا، جو پسے پش ڈالے گا وہ دھکیل کے جہنم میں گرا دے گا۔ میرے نبی نے فرمایا یہی قرآن ہے جو کچھ لوگوں کو عزتیں، ان کی عزتوں کو چار چاند لگاتا ہے۔ یرفع بہذا القرآن اقوام، اللہ بلندیاں عطا فرماتا ہے، ویدع بہ آخرون، اور کچھ کو اللہ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، پاک پیغمبر فرما رہے ہیں ایاکم والمعاصی، اے میری امت اللہ کی نافرمانیوں سے دور بھاگو، گناہوں سے دور بھاگو۔ کیوں؟ کیا ہوتا ہے؟ ان العبد لیذنب ذنبا، بندہ کوئی ایک گناہ کرتا ہے، فیحرم بہ رزقا قد کان حی اللہ، ایک گناہ کی وجہ سے جس روزی کا اللہ نے اس کو حقدار بنایا ہوتا ہے وہ روزی چھین لی جاتی ہے۔ یوں گناہ دی وجہ رزق اللہ پاک پر نصیب کے لیے کلی دا گناہ اوکڑا، نافرمانی اوکڑا، وہ دین سے بغاوت اوکو، دے خدا حکم ہو دے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سنت ماترا مات کو خدا دی رزق نمڑو باسی محرومی کی۔ یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے تم سمجھتے ہو گناہ کیا دیکھا کسی نے نہیں، نہیں دیکھنے والا دیکھ رہا، ہوا کچھ بھی نہیں کرنے والا کر رہا، وہ کہہ رہا ہے پاک پیغمبر کی زبان سے، تم نماز چھوڑتے ہو باجماعت، تم پاکی پلیتی میں فرق نہیں کرتے، تم جائز ناجائز میں فرق نہیں کرتے، تم حلال حرام میں فرق، تم سمجھتے ہو بہت کما لیا، بہت بچا لیا، بہت جمع کر لیا، زکوٰۃ نہ دی تو بچ گیا، صدقہ نہ کیا تو بچ گیا، خیرات نہ کی، نہیں، تم تھوڑا سا بچا رہے ہو، جو اس نے تمہارے مقدر میں بے حساب لکھا ہوا تھا اس سے تمہیں محروم کر دیا، اس سے تمہیں۔ میرے بھائیو، انسان کسی بھی صورت میں اپنے حصے سے زیادہ نہیں لے سکتا ہے۔ چوری کر کے کہیں سے آپ کو 4 پیسے لے لیتے ہیں، قبضہ کر کے کسی سے کوئی چیز چھین لیتے ہیں، دھوکہ دے کے آپ اپنے نصیب سے زیادہ نہیں لے سکتے، یہ آپ کا حصہ تھا لیکن آپ نے جلد بازی کی، حصے سے زیادہ نہیں لیا حصہ لیکن غلط طریقے سے لیا، یہ آپ کے لیے بوجھ بن گیا، یہ آپ کے لیے حرمان کا سبب بن گیا، یہ آپ کے لیے محروم ہونے کی وجہ بن گئی۔ تو میرے نبی نے فرمایا تمہارے حق کی روزی اللہ تم سے چھین لیتا ہے، تمہارے حق کی چیز سے اللہ تمہیں محروم کر دیتا ہے۔ یہ تیسری چیز ہوئی تزکیہ نفس، اور چوتھی چیز اخلاص فی العمل وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ جو کرتے ہیں آخرت کے لیے کرتے ہیں، بدلہ اللہ سے لیں گے، مجھے لوگ کیا دیں گے، کوئی کیا دے سکتا ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور وہ زندہ و تابندہ ہے، اور وہ موجود ہے، اور وہ سمیع بصیر ہے، وہ سن بھی رہا ہے، وہ دیکھ بھی رہا۔ تو فرمایا تم یہ 4 کام کر لو، تمہیں دنیا میں کبھی نقصان نہیں ہوگا، دنیا میں کبھی تکلیف نہیں ہوگی، دنیا میں کبھی پریشانی نہیں ہوگی۔ تقوی اختیار کرو، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا سیکھو، اور اخلاص اور تزکیہ نفس، بس یہ 4 کام ان پہ لگ جاؤ، پہلا قدم اٹھا لو،
اللہ انجام بخیر کرے گا، اللہ منزل تک پہنچائے گا۔ اللہ دین کی سمجھ بھی عطا فرمائے، عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ